ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اس کائنات کا وجود اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ کائنات کی تخلیق میں عجب ایک نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ بہتے چشمے اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، جس رب تعالی نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، ان بڑے پہاڑوں کو، ان بہتے چشموں کو اس خالق اور مالک رب نے بنایا ہے، اور یہ نعمتیں ساری حضرت انسان کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن حضرت انسان کی مقصد تخلیق ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ اس ساری کائنات کے خالق جو ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک، وللہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان میں جو بھی خزانے ہیں وہ اللہ رب العزت کی دست قدرت کے اندر ہیں۔ تو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک یہ رب چاہتا ہے کہ انسان میری مان کر دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی رہبری، انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا، اور سارے انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے چلے آئے کہ اس رب سے اپنا تعلق بنا لو۔ تو انسان بشری تقاضوں کی وجہ سے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تو اپنے رب سے بار بار اپنے رب کی طرف رخ موڑتے رہنا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ بھی یہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بڑے پیارے انداز، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو انسان گناہ بشری تقاضوں کی وجہ سے کمزور ہے، خطا کار ہے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس بات پر اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں وہ بندے کا توبہ کرنا ہے، اور توبہ پر اور استغفار کے جملوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے بے بہا انعامات ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتے ہیں اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، ہر غم سے اللہ رب العزت نجات عطا فرماتے ہیں، اور رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی یہ برکت ہے، اور فرمایا جب آدمی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر ایک دفعہ بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ فرشتوں کو فخر سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو بھی کوئی پتہ ہے کہ میرا بھی کوئی پالنے والا ہے، مجھے بھی کوئی پکڑنے والا ہے، اے میرے فرشتوں یا نا تم گوارو میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو آج ہم اس ساری کائنات کے جو خالق ہے، مالک ہے، اس رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اس رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور انسان اللہ کی قدرت سے کہیں چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ کی ذات سے کہیں چھپ نہیں سکتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دلوں کے میں پیدا ہونے والے خیالات، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، اور ان ربک لبالمرصاد، وہ اللہ ہر وقت انسان کی گھات میں ہے، انسان کیا کر رہا ہے، انسان کی نقل و حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، انسان کی جو بھی ہے نا حرکات سکنات دیکھ رہا ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ کی طرف اپنا رخ موڑیں، توبہ استغفار اور اعمال والی زندگی گزاریں۔ یہ کائنات کا اتنا خوبصورت نظام ہے، ایک نہ ایک دن اللہ نے اس کو بھی ختم کر دینا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پر زلزلے برپا ہوں گے، جو زمین میں ہے واخرجت الارض اثقالها نکل آئے گا، اذا الشمس كورت، یہ چمکتا سورج اللہ نے اس کو ختم کر دینا ہے، اذا السماء انفطرت، یہ جو ہے نا آسمان کو اللہ نے ختم کر دینا ہے، یہ پہاڑ اور یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جانی ہیں۔ انسان پر بھی فنا ہے، لیکن انسان جو اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جاتا ہے تو اس کے لیے آگے دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے لیے دنیا کے اندر
انسان اپنے رب کو راضی کر کے جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کی رضا کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔